اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك واصحابك یا اول النبیین و یا آخر النبیین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبك خیر الخلق كلهم منزہ عن شریک فی محاسنه فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آج تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کی طرف سے یہ جمعہ یوم استقبال رمضان المبارک کے طور پر منایا جا رہا ہے، اور اسی سلسلہ میں یہاں پر مرکز صراط مستقیم رضا مجتبیٰ گوجرانوالا میں استقبال رمضان کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ اس مقدس مہینے کا استقبال کر کے پھر اس میں اس کے آنے پر دنوں کو روزہ رکھ کے راتوں کو تراویح پڑھ کے کثرت سے نوافل ادا کر کے صدقہ و خیرات کر کے رب ذوالجلال ہمیں تقوی کا اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک اس امت کے لیے رب ذوالجلال کے خصوصی تحائف میں سے ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ نے اس امت کو رمضان المبارک کے لحاظ سے کئی خصوصیات عطا کی ہیں۔ آج ہم جو استقبال کا لفظ استقبال رمضان
کانفرنس میں استعمال کر رہے ہیں، یہ الفاظ بھی حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ ہیں۔ استقبال اردو میں ہم کسی کے آنے پر اس کا جو اعزاز ہے، اکرام ہے، تعظیم و توقیر ہے، خوشی ہے، میزبانوں کی طرف سے کسی مہمان کی آمد پر، اس میں ہم یہ لفظ استقبال کا استعمال کرتے ہیں۔ لغوی معنی ہے اس کا کسی کا آگے آنا طلب کرنا، آگے آنا طلب کرنا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کسی کے آنے پر معاذ اللہ کوئی بیزار ہو جائے تو آگے آنا وہ طلب نہیں کر رہا، وہ اپنے رویے سے ظاہر کر رہا ہے کہ تم پیچھے چلے جاؤ، اچھا ہے تم نہ ہی آؤ۔ تو استقبال یہ ہے کہ کسی کا آگے آنا اپنے لفظوں سے، اپنے چہرے کی خوشی سے، اپنے رویے سے، اپنے پکڑے ہوئے بینروں سے کسی کا آگے آنا طلب کرنا، یہ استقبال ہے۔ اور اس کے مقابلے میں لفظ استدبار ہے۔ استدبار کا مطلب ہوتا ہے پیٹھ پھیرنا، اور پھر پیٹھ پھیرنے کو طلب کرنا۔ استدبار کہ ہماری طرف منہ نہ کرو بلکہ ہماری طرف تو تم پشت کرو، منہ دوسری طرف کر دو، وہ ہوتا ہے استدبار، اور یہ ہے استقبال۔ تو بہقی نے شعب ایمان میں تیسری جلد کے اندر حدیث نمبر 3621 اس نمبر پر یہ حدیث ذکر کی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں لما اقبال شہر رمضان، اقبال اس کا مصدر ہے اقبال، یہ جو ہم نام بھی اقبال رکھتے ہیں، اقبال، اقبال کا مطلب بھی آگے آنا ہوتا ہے۔ تو اقبال لما اقبال شہر رمضان، جب رمضان کا مہینہ آ گیا، یعنی آ گیا سے مراد ہے کہ بالکل قریب آ گیا، چاند طلوع ہونے کا موقع آ گیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ ما تستقبلون، سبحان اللہ ما تستقبلون، فرمایا اللہ کی حمد و ثنا ہے، کیا شان ہے اللہ کی، ما تستقبلون، صحابہ تم کتنی عظیم چیز کا استقبال کر رہے ہو، سبحان اللہ ما تستقبلون، کیا مہینہ آیا ہے، کیا موسم آیا ہے، کیا عظیم وقت آیا ہے، سبحان اللہ ما تستقبلون، یعنی لفظ ما کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کروڑوں عظمت کے مضامین کو بیان کر دیا۔ ما تستقبلون، کیا عظیم چیز کا تم استقبال کر رہے ہو، عظیم مہینے کا اور رحمت کی عظیم گھڑیوں کا تم استقبال کر رہے ہو، سبحان اللہ کیا شان ہے اس مہینے کی۔ وَمَاذَا يَسْتَقْبِلُكُمْ، سبحان اللہ میری امت کون کون سی نعمتیں تمہارا استقبال کر رہی ہیں۔ یہ دونوں لفظ اکٹھے ارشاد فرمائے، جس کو فضائل شہر رمضان کے اندر امام بہقی نے شعب ایمان میں ذکر کیا، سبحان اللہ ما تستقبلون وماذا یستقبلکم،
کہ تم بھی استقبال کر رہے ہو، تمہارا بھی کوئی استقبال کر رہا ہے۔ تستقبلون، اس میں فاعل ہے امت، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور ان کی نیابت میں آج مثلاً ہم آمد رمضان کے منتظر ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک اپنی امت کو ایسے موقع پر فرما دیا، سبحان اللہ ما تستقبلون، اللہ کی قدرت، اللہ کی شان کہ کتنی عظیم گھڑیوں کا اور کتنے عظیم مہینے کا تم استقبال کر رہے ہو۔ وَمَاذَا يَسْتَقْبِلُكُمْ، یہاں پر یستقبلو میں استقبال کا جو فاعل ہے ضمیر وہ ماذا کی طرف راجع ہے کہ وہ کیا نوازشات ہیں جو تمہارا رستہ دیکھ رہی ہیں کہ اس مہینے کی وجہ سے جو تمہیں ملیں گی، وہ کیا بشارتیں ہیں، وہ کیا برکتیں ہیں، وہ کیا رحمتیں ہیں، وہ کیا سعادتیں ہیں، وہ کتنے انعامات ہیں جو تمہارے لیے منتظر ہیں کہ یہ مہینہ آئے اور یہ امت یہ کام کرے اور ان کو یہ انعامات دیے جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم رمضان کے استقبال میں ہو اور رمضان تمہارے استقبال میں ہے، یعنی دونوں طرف سے یہ اہتمام ہے۔ اور یہ اس امت کو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے عظمت ملی ہے، جس طرح کہ ہر کوئی جنت کا مشتاق ہے، مگر جنت اس امت کے خواص کی مشتاق ہے کہ ان کے قدم کب مجھ پہ لگیں گے۔ تو رمضان المبارک کے اندر جو رب ذوالجلال کی طرف سے رحمتیں، برکتیں اور سعادتیں ہیں، فرمایا وَمَاذَا يَسْتَقْبِلُكُمْ، کہ وہ تمہارے استقبال میں جو کچھ ہے اس کی کیا شان، کہ وہ کس انداز میں تمہارے لیے تمہیں نواز رہی ہیں۔ چونکہ یہ الفاظ جو تھے وہ تھے بظاہر تفصیل طلب، ما تستقبلون اور ماذا یستقبلکم، دونوں کے اندر ما جو ہے وہ استفہام کا ہے، ما تستقبلون، کس کا تم استقبال کر رہے ہو، ماذا یستقبلکم، کیا عظیم ہے جو تمہارا استقبال کر رہی ہے۔ تو ایسا جو موقع ہے عربی لغت کے لحاظ سے اس کے کئی مطلب بن سکتے ہیں، کہ کوئی ایمرجنسی ہو تو پھر بھی یہ ہے، کوئی جنگ کا موقع آ گیا ہے اور اس طرح کے کوئی حالات ہیں، تو اس کے لحاظ سے بھی رغبت اور شوق پیدا کرنے کے لیے یا ایمرجنسی کا اظہار کرنے کے لیے یہ بولے جا سکتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے ان اکابرین کا ہم پر احسان جو بر موقع وہاں بول پڑے، یعنی وہ اگر سوال نہ کرتے تو آج ہمارے پاس سورسز نہیں تھے کہ ہم عین جو مراد ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حاصل کر پاتے، کہ لفظوں میں تو کئی معنوں کا احتمال ہے، کئی باتوں کا احتمال ہے، یہ ہو، یہ مراد ہو، یہ مراد ہو۔ تو انہوں نے پوچھ لیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ دونوں آپ پہ قربان ہو جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وحی نازل او عدو حاضر، کیا وحی کوئی نازل ہوئی ہے کہ جس کے لحاظ سے آپ ہمیں فرما رہے ہو کہ کیا عظیم چیز ہمیں مل رہی ہے اور ہم اس کا استقبال کر رہے ہیں اور وہ ہماری طرف چیز آ رہی ہے، کوئی وحی ایسی نازل ہوئی ہے، او یا دوسری صورتحال کہ عدو حضر، یا کسی دشمن کا حملہ ہو گیا ہے، کہ ہمیں یہ ہے کہ موقع آ گیا ہے کہ ہم دشمن کو ماریں گے
اور اس کو مارنے کی گھڑی ہمارے لیے بڑی سعادت والی گھڑی ہے، اور یہ جو جہاد پر آنے کا موقع ہے، اس کی آمد جو ہے دشمن کی وجہ سے یہ صورتحال ہے کہ آپ نے ہمارے لیے یہ الفاظ بولے ہیں کہ سبحان اللہ، استقبال کرنے والے بھی عظیم ہیں اور وہ گھڑی بھی عظیم ہے۔ یہ کس لحاظ سے آپ ارشاد فرما رہے ہو؟ قال لا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ دونوں باتیں ہی نہیں ہیں۔ اب ہم تو 14 صدیوں سے معلومات دین پہنچا ہمارے تک، اور پھر آگے چونکہ اس باب میں یہ اس لیے لکھی گئی ہے کہ اگلی بات اس وقت ظاہر ہو چکی تھی، اور پھر ہم نے باب میں پڑھی اور ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، اور یہ پہلے ہی ہم معنی بیان کر رہے ہیں رمضان کے استقبال کے لحاظ سے، لیکن اس وقت تو یہ تشریح ابھی ہوئی نہیں تھی۔ تو جو دو آپشن تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے، یعنی ابھی چونکہ شریعت کی اس لحاظ سے کوئی وضاحت نہیں تھی جو آج ہمارے تک پہنچ چکی ہے ان کے پوچھنے کی وجہ سے، تو انہوں نے خود غور کر کے دو وجہ ڈھونڈی، یا تو پھر کوئی بڑی عظیم واقعہ آ گئی ہے، یا پھر دشمن کا حملہ ہے، کوئی ایسے الارم ہے، اور پھر ہمیں شوق جو ہوتا ہے کفر کی کمر توڑنے کا، تو سرکار نے فرمایا سبحان اللہ تمہارے لیے بڑا اچھا موقع آ گیا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں سوال میں رکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پوچھا تو سرکار نے فرمایا لا، یہ دونوں باتیں نہیں ہیں۔ تو پھر ہے کیا؟ فرمایا لیکن شہر رمضان، یعنی میں جس چیز کی بات کر رہا ہوں کہ سبحان اللہ کیا عظیم چیز کا تم استقبال کر رہے ہو، اس مراد آمد رمضان ہے، یعنی رمضان کا مہینہ ہے۔ وہ رمضان کا مہینہ جو ہے اس کی جو بلندی ہے اس کے لحاظ سے میں نے لفظ ما بولا ہے کہ کیا بلند شان ہے اس مہینے کی جس کا تم استقبال کر رہے ہو، اور جو تمہیں رب عطا فرما رہا ہے، اتنا بڑا تمہیں موقع مل رہا ہے۔ تو یہ رمضان کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں، اور اس پر یعنی لفظ سبحان اللہ کے بولنے کے بھی کئی مواقع ہیں۔ کبھی تو ہوتا ہے کہ آگے جو بات کر رہا اس کے انکار کے لیے ہوتا ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اب وہاں لفظ سبحان جو ہے وہ انکار کے لیے ہے، اور کبھی ہوتا ہے کہ قدرت باری کا جب اظہار ہوتا ہے، یا یہ جو عرف میں آپ کوئی اچھی بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ، تو یہ اس مطلب میں سرکار فرما رہے تھے جو اچھی بات اور اللہ کی قدرتوں کو دیکھ کر سبحان اللہ کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا سبحان اللہ یہ رمضان ہے، تو میں نے کیوں اس کے لحاظ سے یہ الفاظ استعمال کیے؟ فرمایا یغفر اللہ فی اول لیلۃ لکل اہل القبلہ، یغفر اللہ، میں سبحان اللہ کہہ کر اس مہینے کی عظمت کی طرف تمہیں اس لیے متوجہ کر رہا ہوں کہ رب ذوالجلال اس کی پہلی رات میں یغفر بخش دیتا ہے لکل اہل ھذہ القبلہ، میری ساری امت کے جتنے افراد اس وقت زمین میں زندہ موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ فرمایا اس لحاظ سے میں نے تمہیں یہ خبر دی کہ عام مہینہ نہیں، جس کی پہلی رات اتنی عظیم ہے تو پہلا عشرہ کتنا عظیم ہوگا، اس کا پھر دوسرا کتنا عظیم ہوگا، پھر تیسرا کتنا عظیم ہوگا۔ جس کی پہلی رات اتنی عظیم ہے تو اگلا آنے والا دن کتنا عظیم ہوگا، اس کے ہر لمحے کے اندر کتنی عظمت ہوگی۔ تو فرمایا رب ذوالجلال نے یہ جو تمہیں تحفہ دیا ہے، اس تحفے پر میں سبحان اللہ کہہ کر تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں کہ رب ذوالجلال نے کرم کتنا کیا ہے۔ اب یہاں پر ہمیں گفتگو کے لحاظ سے بھی
علماء کو، مبلغین کو اور امت کے افراد جو کسی کو کوئی مسئلہ بتانا چاہیں، وہ طریقہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خطابت سے اور گفتگو سے ملا، کہ ایک ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ کہ رمضان کی پہلی رات میں ہی اللہ میری امت کو بخش دیتا ہے، براہ راست شروع سے ہی یہ بیان فرما دیتے۔ اور ایک یہ ہے کہ جب تجسس پیدا ہوا، سوال کیا گیا، اور پھر سوال کے جواب میں سرکار نے یہ ارشاد فرمایا، یعنی پہلے اذہان میں ایک تلاش شروع ہوئی کہ یہ ما تقبلون ہے کیا، یہ کس پر سبحان اللہ کہا جا رہا ہے۔ تو پھر اپنے طور پر جواب تلاش کیا گیا کہ یہ ہو سکتا ہے، اس وجہ سے ہو سکتا ہے، اور سرکار سے پوچھا گیا۔ تو اس میں ایک تو سامعین جو تھے ان کی فکری ورزش بھی ہو گئی کہ وہ خود سوچیں، اور پھر شوق بھی اس کے ذہنوں میں مخاطب جو ہے ان پیدا ہوا، اور پھر جب شوق پورا اجاگر ہو چکا تھا تو اب جب سرکار نے بتایا تو یہ شروع سے ہی بتا دینے سے اتنی دل کی کلی نہ کھلتی جتنی کہ اس انداز سے کھلی ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ تو یہ انداز خطابت کے لحاظ سے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے اندر مختلف سلیقے ہیں، ان میں سے یہ سلیقہ ہے کہ پہلے بات اجمالاً کی جائے اور پھر تفصیل کی جائے، پہلے ابہام اور پھر اس ابہام کو اٹھا کر اس کی تشریح، ایکسپلینیشن اور لوگوں کو سوچنے کا موقع بھی دیا جائے اور لوگ متوجہ بھی ہو جائیں۔ سوال کی وجہ سے چونکہ بندہ متوجہ ہوتا ہے اور اظہار عظمت کے لحاظ سے بھی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں اس چیز کو بیان کیا۔ کچھ ایسے مواقع ہیں جہاں سوال نہیں کیا جاتا، ابتداءً ہی جو اصل بات ہے وہ ضروری اتنی ہے کہ فوراً اس کو بیان کیا جائے اور اس کے آگے اس کے نتائج کو بیان کیا جائے، تو وہ علیحدہ اسلوب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا۔ اب دیکھو، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ، مجمع میں ایک شخص تھا، ظاہر ہے کہ وہ بھی صحابی ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہز رأسہ، جب انہوں نے یہ سنا تو ان کو وجد آ گیا۔ یہز اپنے سر کو حرکت دے رہا تھا، یہز رأسہ، یہ اب جدید عربی میں حزات کہربائیہ کہتے ہیں کہ جب یہ بجلی کا کرنٹ لگایا جاتا ہے کوئی ذہنی مریضوں کو تو کہتے ہیں حزات کہربائیہ۔ تو اصل میں یعنی یہ جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جنبش آنا بدن میں، انسان کا وجد کرنا۔ تو اس شخص کا سر جو ہے وہ بڑا تیزی سے حرکت کرنے لگا اور زبان کہنے لگی بخ بخ، جس کا معنی ہماری پنجابی میں بنتا ہے بلے بلے، موجاں بن گئیاں، بلے بلے، موج لگ گئی۔ تو وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ یعنی ادھر سر ہلا رہے تھے اور ساتھ بخ بخ کہہ رہے تھے، یعنی یہ عربی میں نہایت خوشی کے اظہار کے لیے یہ الفاظ بولے جاتے ہیں۔ تو یعنی اس طرح کی کیفیت تھی استقبال رمضان کے مضمون کے بیان پر کہ جب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن اس عظمت کا اظہار کیا کہ کتنا عظیم مہینہ ہے کہ جس مہینے کا تم استقبال کر رہے ہو اور رب ذوالجلال نے جو مہینہ تمہیں عطا فرمایا ہے۔ اسی بہکی شعب ایمان کے اندر دوسرے مقام پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو حدیث نمبر 3603 ہے۔ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اعطیت
उम्मती फी शहर रमदान खमसा लम युअतहुन्ना नबियुन क़ब्ली। फरमाया मेरी उम्मत को इस रमजान के महीने में रब ने 5 शानें अता की हैं, दे दी गई हैं, यानी माजी का सीगा उअतियत उम्मती, मेरी उम्मत को नवाज दिया गया है, मेरी उम्मत को ये चीजें अता कर दी गई हैं रमजान के महीने में। कितनी चीजें? 5। कैसी चीजें? फरमा लम युअतहुन्ना नबियुन क़ब्ली, मुझसे पहले, बाद में तो कोई आ ही नहीं सकता नबी, मुझसे पहले किसी नबी को वो नहीं दी गई, यानी ना उन्हें ना उनकी उम्मत को, उनकी उम्मतों को नहीं दी गई, मेरी उम्मत को दी गई हैं। यानी मेरी वजह से वो इस उम्मत की सिर्फ शान है और किसी उम्मत को वो मर्तबा नहीं मिला। रमजानुल मुबारक के लिहाज से खुसूसी कोटा 5 चीज़ों का। तो इससे यानी रमज़ान में कसरत से दुरूद व सलाम का एहतमाम वैसे तो हर वक्त होना चाहिए, लेकिन इस बेस पर भी कि इस महीने में हमें रब ने सरकार की निस्बत से इतना नवाजा है कि जिसका दूसरी उम्मतों के लिहाज से कभी तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तो वो क्या चीज़ें हैं? नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अम्मा वाहिदा। अब ये भी बयाने खिताबत है, खिताबत नबूवत, 5 और फिर उन 5 में से एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। फरमा अम्मा वाहिदा, उन 5 में से पहली चीज जो किसी उम्मत को नहीं मिली, सिर्फ मेरी उम्मत को मिली मेरी वजह से, वो है फ़इन्नहु इज़ा काना अव्वलु लैलतिन मिन शहर रमज़ान, कि जब रमजान की पहली रात होती है, पहली रात, नज़र अल्लाह तआला इलैहिम, तो अल्लाह मेरी उम्मत सारी की तरफ नजर रहमत से देखता है। यानी एक तो है ना मुतलकन देखना, वो तो कोई शय छुप ही नहीं सकती कायनात की अल्लाह की नजर से, लेकिन हर कोई नहीं कह सकता मुझ पे रब की नजर है। अल्लाह की नजर होना किसी पर वो एक खास मकाम है, छुप कोई नहीं सकता। लेकिन जो खास अल्लाह की नजर रहमत है, खुसूसी नजर रहमत, जिसका आगे असर भी इस हदीस में है कि उससे मिलता फिर क्या है, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये रमजान में सिर्फ मेरी उम्मत का ही कोटा है जो इस वक्त जिंदा है और जो क़यामत तक मेरा कलमा पढ़ेंगे। जब भी जिस सदी का भी जिस साल का भी रमजान आएगा, उसकी पहली रात का ये कोटा है। नज़र अल्लाह तआला इलैहिम, अल्लाह उनकी तरफ नजर रहमत फरमाएगा। वमन नज़र अल्लाहु इलैहि लम युअज़्ज़िबहु अबदा। तो फिर इससे क्या होगा? अगर रब नजर रहमत फरमा देगा तो उन लोगों को क्या मिलेगा? तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस पर रब की एक बार नजर हो जाए कि अल्लाह उसे प्यार से देख ले, फिर उसे कभी भी अजाब नहीं देगा। यह है आम देखने में और खास देखने में फर्क। नजर रहमत, और फिर नजर रहमत वो जो इस रात के कोटे में है इस उम्मत के लिए, और वो सिर्फ उस वक़्त के साथ खास नहीं थी, क़यामत तक इस उम्मत के लिए ये फजीलत मौजूद है। यानी इसके पास अगरचे बैंक बैलेंस न भी हो, अमेरिका वाली सहूलतें न भी हों, आज भी जब कोरोना वायरस के इस मौसम के अंदर जब रमजान आ रहा है, तो उम्मत को पहले से ये नियत करनी चाहिए और ये उम्मीद रख लेनी चाहिए कि हमें कोरोना क्या कह सकता है,
جبکہ ہماری تو وہ خصوصی رات آ رہی ہے کہ جس میں رب نے ہمیں پیار سے دیکھنا ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ ومن نظر اللہ الیہ لم یعذبہ ابدا، اور جس کی طرف رب نے دیکھ لیا، کیسا؟ پیار سے۔ کب؟ اس رات میں۔ اس کے لیے خصوصی طور پر فرمایا لم یعذبہ ابدا، رب اسے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ تو بیماری یا کرونا وائرس یا کوئی چیز یہ حد درجے تک پہنچے اپنی ہلاکتوں میں تو عذاب کی شکل اختیار کرتی ہے، اور اللہ کی ایک نگاہ رحمت جس رات میں بندے کو ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب سے بھی بچا دیتی ہے، امت کو وہ رات ملنے والی ہے۔ امت مسلمہ کو، نہ یہود کو، نہ نصارہ کو، نہ ہندوؤں کو، نہ سکھوں کو، نہ مجوسیوں کو، نہ پارسیوں کو، نہ قادیانیوں کو، یہ امت مسلمہ کا کوٹا ہے۔ اس واسطے ہمیں نا امید ہونے کی کیا ضرورت ہے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر موسم کے اندر ہی ہمارا کوٹا فکس کروا گئے ہیں، صرف ہم نے اس لسٹ میں رہنا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم امت مسلمہ کے فرد ہیں، ہم ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں، اور آگے کوٹا منظور ہے قیامت تک۔ تو یہ پہلی چیز جو اس امت کو ہمیشہ کے لیے رمضان المبارک میں عطا کر دی گئی، لیکن شرط ہے کہ امت کا فرد ہو، امت مسلمہ کا، کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ، دوسری چیز اس امت کو جو رب نے دے دی، اب اس وقت تو ہیں روزے دار صدیق و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، سعد و سعید رضی اللہ تعالی عنہم، اور ان کے مقدس چہرے اور ان کے جو مقدس منہ ہیں، ان کے اندر سے آنے والی خوشبو۔ لیکن کمال سرکار کا فرمان ہے، فرمایا میں نے یہ کوٹا یہ بھی پوری امت کو دیا ہے قیامت تک کے لیے۔ فرمایا دوسرا یہ ہے فَإِنَّ خُلُوفَ أَفْوَاهِهِمْ، ان کے منہوں کی خوشبو، منہوں کی خوشبو، حین یمسونا، پچھلے پہر جب معدہ خالی ہونے کی وجہ سے انسان کے منہ میں ایک خوشبو پیدا ہوتی ہے، حین یمسونا، وہ وقت کہ جب رب کی فرمان پہ عمل کرتے ہوئے نہ کھا کے نہ پی کے پچھلے ٹائم زور کے بعد عصر مغرب کے اس سیزن میں فرمایا میری امت کی یہ شان ہے کہ یہ رب کو اتنے پیارے ہیں کہ ان کو روزے کے نتیجے میں جو منہ کے اندر یہ خوشبو بنتی ہے اللہ کو کستوری سے بھی پیاری لگتی ہے۔ اطیب عند اللہ من ریح المسک، خوشبوری کستوری سے زیادہ، کستوری کے برابر نہیں، اطیب کستوری سے زیادہ، اور فرمایا یہ بھی اس امت کی خصوصیت ہے۔ اب یہاں سے بھی جو قرب کا مرتبہ میسر آیا اس امت کو، وہ بھی امتیازی مرتبہ ہے اور امتیازی شان ہے۔ اللہ کے جو اوصاف و کمالات ہیں، عقیدہ توحید ہے، تو اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ رب سونگنے سے پاک ہے۔ یہ خوشبو سونگنا انسانی حواس احساس میں سے ہے، اللہ اس سے پاک ہے۔ تو پھر یہاں جو اطیب
عند اللہ من ریح المسک، اس کا پھر کیا مطلب بنے گا؟ اسی مسجد میں ہم نے کئی سال پہلے ایک جمعہ اس موضوع سے پڑھایا تھا، روزے دار کے منہ کی خوشبو، اور اس میں صرف اسی خوشبو پہ ساری بات ہوئی تھی۔ تو یہ ہے کہ رب خوشبو سونگھنے سے پاک ہے، اور یہاں پر مجاز ہے، وہ یہ ہے کہ بولا اطیب کی گیا ہے اور مراد اقرب ہے، یعنی جو چیز خوشبودار ہو اور بہت زیادہ اچھی خوشبودار ہو، اور خود جو خوشبو ہے بہت اچھی، انسان اسے اپنے قریب کرتا ہے، دور نہیں کرتا، یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو یہاں بولا گیا ہے اطیب، مراد ہے اقرب۔ تو خلاصہ یہ بنے گا کہ اے صحابہ، تمہیں اتنا کستوری سے پیار نہیں جتنا رب کو روزے دار کی منہ کی خوشبو سے پیار ہے۔ تو کیا قرب دیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو کہ منہ کی وہ خاص کیفیت حالت روزہ میں اس کو رب اپنے قریب اتنا کرنا چاہتا ہے جتنا تم کستوری کو قریب نہیں کرنا چاہتے۔ تمہیں کستوری کا اپنے قریب ہونا اتنا پسند نہیں جتنا رب کو روزے دار کے منہ کی خوشبو کا قریب ہونا پسند ہے۔ اور یہ بھی فرمایا صرف میری امت کے لیے ہے، اوروں کے لیے نہیں ہے۔ تو اب وہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یا غوث کتب ابدال، ان کا تو مقام و مرتبہ بڑا پہلے ہی عظیم ہے، لیکن یہ سوچو ہم جیسے عام لوگ، کوئی مزدور، کوئی کاشتکار، کوئی کسی شعبے سے تعلق رکھنے والا بندہ عاجز، اس کو بھی رب اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ تو پھر اسلام نے کیا بلندی دی ہے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، ذرے آفتاب اور کانٹے گلاب۔ اور کتنی عظمت ہے کہ ایک بندہ جو کوئی بادشاہ نہیں، سلطان نہیں، شہزادہ نہیں، عام انسان ہے بظاہر لوگوں کی نظروں میں، لیکن اسلامی نقطہ نظر سے رمضان کے روزے کے نتیجے میں سرکار کی نسبت سے وہ ایسا عظمت والا ہے کہ دنیا کے بادشاہ تو کیا، اسے احکم الحاکمین اپنا قرب عطا فرما رہا ہے کہ تو بڑا خوشبو والا ہے، تو خوشبو ہے، تجھے میرے قریب رہنا چاہیے۔ تو یہ عظمت اور مرتبہ رب ذوالجلال نے اس امت کو عطا کیا ہے حدیث کے اس نتیجے کے لحاظ سے۔ اسی طرح اما الصالحہ، ثالثہ، یہ دو چیزیں بیان کی اس حدیث کی۔ تیسری اختصار سے کرتا ہوں، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، کہ فرشتے رمضان کی ہر رات اور ہر دن میں پوری امت کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ اس امت کو تحفہ دیا گیا اور کسی کو تحفہ نہیں دیا گیا، اور یہ بھی قیامت تک کے لیے۔ وَأَمَّا الرَّابِعَةُ، چوتھا یہ ہے، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَأْمُرُ جَنَّتَهُ، اللہ اپنی جنت کو یہ حکم دیتا ہے، کیا کر، تو تیار ہو جا، وَتَزَيَّنِي لِعِبَادِي، میرے بندوں کے لیے زینت اختیار کر۔ یہ وَأَمَّا الْخَامِسَةُ، پانچویں چیز یہ ہے، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ آخِرُ اللَّيْلَ غَفَرَ لَهُمْ جَمِيعًا، کہ جب آخری رات آتی ہے رب پھر سب کو بخش دیتا ہے۔ تو یہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پانچ چیزیں جو صرف اس امت ہی کا حصہ ہیں سرکار کی وجہ سے، جس مہینے میں ہیں وہ مہینہ آج ہم اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے وباؤں کو، بلاؤں کو دور کرے، اور خالق کائنات ہماری حاضری کو قبول کرے۔ وآخر دعوایا ان